سندھ حکومت کی بات کریں گے۔ بلدیاتی الیکشن کرانے کے حوالے سے ایک بار پھر جو ہے یو ٹرن انہوں نے لیا اور بلدیاتی نظام کے حوالے سے نئے قانون کی تیاری کے لیے الیکشن کمیشن سے مہلت بھی مانگ لی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے 2 رکنی بینچ نے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد سے متعلق الیکشن کمیشن میں کیس پر سماعت کی اور دوران سماعت الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیے کہ پہلے سندھ حکومت کا موقف تھا کہ مردم شماری کے نتائج کی اشاعت کا مسئلہ اور مردم شماری کے نتائج کی اشاعت ہوئے بھی 6 ماہ کا وقت گزر چکا ہے۔ ہاں جی، اور سندھ حکومت نے نیا قانون لانے کے لیے الیکشن کمیشن سے اب مہلت مانگی ہے، جس پر الیکشن کمیشن نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ ہم نے چیف سیکرٹری سندھ کو طلب کیا تھا، وہ پیش نہیں ہوئے ہیں۔ آپ نے 1 ماہ میں کیا ہے، کیوں نہ توہین عدالت کا نوٹس؟ بالکل، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نیا قانون نہیں لائیں گے تو پھر پرانے قانون پر ہی حلقہ بندیاں کر دیں گے۔ اس سے قبل اطلاعات تھیں کہ سندھ حکومت نے بلدیاتی الیکشن پر آمادگی ظاہر کر دی اور الیکشن کمیشن کو ریونیو جو ہے حد بندی نقشے فراہم کرنا شروع بھی کر دیے ہیں، اور اس کے علاوہ ذرا یہ بھی بتایا تھا کہ مجوزہ بلدیاتی قانون میں منتخب بلدیاتی کونسلز کو مزید اختیارات بھی دیے جائیں گے۔ ہاں جی، یہ ساری صورتحال ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ آپ صاحب پہلے تو چلیں مہلت مانگی جا رہی تھی کہ چلیں ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے، موقف ان کا کچھ اور تھا، اب موقف بدل گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اصل مسئلہ ہے کیا؟ پہلے تو نتائج کی اشاعت کا مسئلہ تھا نا، اب کیا مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں مسئلے 2-3 ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگست 2019 کے بعد سے لے کر اب تک تقریباً 2.25 سال ہو گئے ہیں، یہ بلدیاتی انتخاب ڈیو ہے اور سندھ حکومت یہ انتخاب نہیں کروا رہی، اور اس سلسلے میں ان کو یہ سہولت حاصل تھی کہ چونکہ پی ٹی آئی بھی انتخابات نہیں کروا رہی تھی اور یہ انتخاب بھی زبردستی ہی ہوا ہے، اور اس پر بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ملتوی ہو جائے جو کے پی کے میں ہے، اور پنجاب میں بھی انہوں نے اس طرح کا چکر چلایا کہ بلدیاتی انتخاب سے بچ سکیں، تو لہٰذا کوئی اپوزیشن ہی نہیں تھی جو ان سے مطالبہ کر سکے، اور یہ ٹالتے رہے اور یہ بہانہ کرتے رہے کہ چونکہ مردم شماری نوٹیفائی نہیں ہوئی ہے اس لیے ہم انتخاب نہیں کروا سکتے۔ حالانکہ سیدھا کام تھا، جس طرح قومی اور صوبائی انتخابات اسی مردم شماری پہ ہوئے جو نوٹیفائی نہیں ہوئی تھی، تو یہ جاتے اور اپوزیشن سے بات کرتے اور آئین میں ایک مرتبہ پھر ترمیم کرواتے جس طرح ہوئی تھی، اور چھوٹا سا کام تھا اور یہ ہو جاتا۔ بہرحال ایک ان کے پاس جواز تھا۔ جب یہ نوٹیفائی ہو گئی مئی میں، یہ صحیح یا غلط وہ تو ایک الگ موضوع، ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ ہمارے تحفظات ہیں، یہ غلط مردم شماری ہے، لیکن بہرحال نوٹیفائی ہونے کے بعد تو ابھی ہونا چاہیے تھا نا کہ یہ کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے اب ہم کرا دیتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی ٹالتے رہے۔ الیکشن کمیشن ان سے پچھلے 6 مہینے سے کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ فوری طور پر تمام کام مکمل کریں۔ اس مرتبہ بھی یہ آئے، اول تو چیف سیکرٹری صاحب کو آنا چاہیے تھا، وہ نہیں آ سکے، تو اس پر ظاہر ہے کہ چونکہ جماعت اسلامی بھی اس سماعت میں شریک تھی اور یہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو کراچی کے تمام ایشوز پر، چاہے نیپرا ہو تو صرف جماعت اسلامی شریک ہوتی ہے، بجلی کی قیمت اگر مہنگی ہو رہی ہو تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ نہ کی جائے، صرف جماعت اسلامی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں باقی پارٹیاں ہیں کہاں جو اتنی لفاظیاں کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں اور نام نہاد باتیں کرتے ہیں اور اتنی مراحت لیتے ہیں، لیکن ہم نے وہاں پر جا کر عدالتی احکامات بھی موجود ہیں، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت جو بلدیاتی انتخابات کرانے پر راضی ہی نہیں ہو رہی۔ اس کی آپ کو وجہ بیسک کیا سمجھ آتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس وقت کتنی زیادہ ضرورت ہے بلدیاتی انتخابات کروانے کی؟ دیکھیں، ایک تو یہ لوگ کرانا نہیں چاہتے ہیں، یہ نام نہاد جمہوریت پسند اور جمہوریت کی باتیں کرنے والی پارٹیاں ہیں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی، اس کی ہسٹری ہے، اس نے کبھی بلدیاتی انتخاب یہ کرانا ہی نہیں چاہتے، یہ جمہوریت، یہ نہ طلبہ یونین کے انتخابات کرانا چاہتے ہیں جو جمہوریت کی نرسری ہے، اور نہ یہ بلدیاتی انتخابات جو کہ گراس روٹ لیول پر جمہوریت اور لوگوں کے کام کے لیے ضروری چیز ہے، لیکن اب چونکہ مجبور ہیں تو لہٰذا یہ بہانے کر، اب 6 مہینے میں ان کو قانون سازی کر لینی چاہیے تھی، 6 مہینے میں ان کو ڈیلیمیٹیشن کے لیے نمبرز طے کر لینے چاہیے تھے، انہوں نے اس کام کو نہیں کیا، اور جب 6 نومبر کی ڈیڈ لائن تھی تو یہ سیکرٹری ظاہر لوکل باڈیز شریک ہوئے اور انہوں نے معذرت بھی کی، جس پر وہ برہم ہوئی الیکشن کمیشن کے ممبران۔ بہرحال جماعت اسلامی نے وہاں پر ان کے سامنے یہ موقف پیش کیا کہ فوری بلدیاتی انتخاب ہونا چاہیے، لازمی، اور ان کو بھاگنے نہ دیں آپ، لیکن ہم نے یہ ریکویسٹ ضرور کی کہ یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ کام مکمل نہیں کریں گے تو الیکشن کمیشن کہے گا پچھلی قانون سازی پر اور پچھلی ڈیلیمیٹیشن کے اوپر آپ انتخاب کرا دیجئے، جو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس طرح سے وہ جو جعلی قسم کا ایکٹ بنا ہوا ہے وہی موجود رہے اور اسی طرح سے ان کا قبضہ موجود رہے۔ ہم نے الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو 15 دن کا وقت دیں تاکہ یہ ایکٹ کے اندر ضروری وہ تبدیلی کریں جس سے کراچی کو یا شہری سندھ کو امپاور ملے، اختیار ملے۔ اس وقت انہوں نے سارے ادارے کھائے ہوئے ہیں، ہم نے بالکل اپنا موقف پیش کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو قانون سازی کا معاملہ ہے، لیکن ہم نے کہا کہ ایسا بلدیاتی الیکشن جس میں لوگوں کو اختیار ہی نہیں ہے۔ پھر سب سے اہم بات یہ ہے
کہ کراچی میں صرف 209 یونین کمیٹیاں ہیں اور ادر دن کراچی سندھ میں 1300 سے زائد یونین کمیٹیاں یونین کونسلیں ہیں. جب 5-5 لاکھ روپے اب ہر کمیٹی کو, صرف ایک مثال دے رہا ہوں, دیتے ہیں تو کراچی کو ملتے ہیں 10 کروڑ اور ادر دن کراچی کو ملتے ہیں 65 کروڑ ماہانہ. تو ہم کہتے ہیں ان کو آپ 65 ارب روپے دے دیں لیکن کراچی کو کراچی کا حصہ دیں. تو یہ جو طریقہ ہے, ہم نے کہا ہے کہ حلقہ بندیاں پیریٹی کے اصول کے مطابق ہونی چاہیے, آبادی کے اصول کے مطابق, کہ 10 سے 15 ہزار پر اگر یونین کونسل اندرون سندھ میں ہے تو کراچی میں بھی 10 سے 15 ہزار ہونی چاہیے, بلکہ تمام شہروں میں ایک ہی اصول ہونا چاہیے, چاہے وہ سندھی بولنے والے ہوں یا اردو بولنے والے ہوں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی لسانیت اور تعصب میں سندھ کو تقسیم کرتی ہے. ان کو ایک اصول بنانا چاہیے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ بلدیاتی انتخاب آپ نے جو سوال کیا کیوں ضروری ہے, اس لیے ضروری ہے کہ بیڑا غرق ہوا ہے سب پورے شہر کا, تباہ ہوا ہے. سارے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ پیپلز پارٹی نے قبضہ کیا ہوا ہے, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ قبضہ کیا ہوا ہے, کراچی ماسٹر پلان قبضہ کیا ہوا ہے, ایل ڈی اے ایم ڈی اے سارے اداروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. کون سا ادارہ ہے پھر جو اب تو جو ہیلتھ کے جو عباسی شہید اور کے ایم ڈی سی اور یہ جو دل کا اسپتال ہے 16 نمبر کا جو نعمت اللہ خان نے بنایا تھا, اس پر بھی پیپلز پارٹی قبضہ کر رہی ہے اور لسانیت کی اور تعصب کی اور سیاست کی بنیاد پر بھرتیاں کر رہے ہیں. آپ بتائیں, نہ ہمیں ملازمت ملے, نہ میرٹ پہ کوئی کام ہو, اور سارے اداروں ٹھیک ہے. آپ صاحب یہ بتا دیجئے گا, کیا ان سارے حالات کے اندر آپ کو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اگر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کتنے عرصے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ہو جائیں گے؟ اگر آپ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے پوچھیں گے تو یہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کرائیں, نہ پی ٹی آئی چاہتی ہے, نہ پیپلز پارٹی, کوئی بھی نہیں چاہتا. لیکن اگر ظاہر ہے اب یہ پھنس گئے, اب ان کو الیکشن کمیشن کے سامنے جواب دینا ہے. میری ہم نے بعد میں چیف الیکشن کمشنر سے بھی الگ ملاقات کی ہے اور ان سے بہت ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جو ہیں اس میں جو ہے وہ اس کو انشور کریں کہ یہاں پر لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, اور قانون سازی کر کے یہ فوراً لے کر آئیں اور 15 دن کا ان کو وقت دیں, ان کو بھاگنے نہیں دیں, اور ان سے ایسے نمبرز لیں جس میں یونین کمیٹیوں کی تعداد اور کام کرنے میں سہولت کے اعتبار سے کراچی, حیدرآباد, سکھر, لاڑکانہ, جیکب آباد, شکارپور, ان سب شہروں کو اہمیت ملے, کراچی کو میگا سٹی گورنمنٹ ملے. بہرحال الیکشن کمیشن کا جو اپنا دائرہ ہے وہ اس دائرے میں ان کو بات کر سکتے ہیں, لیکن اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو پیپلز پارٹی یہ نہ سمجھے کہ یہ اس طرح ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کر کے اپنی مرضی کا ایکٹ نکال دیں اور اپنی مرضی سے ڈیلیمیٹیشن کروا لیں. جماعت اسلامی سڑکوں پہ بھی احتجاج کرے گی, اسمبلی پہ بھی کرے گی, میں نے وہاں پر پریس میں بھی یہ بات کہی ہے, اور ہم قانونی ذرائع بھی اختیار کریں گے. جب ہم الیکشن کمیشن میں, ہماری سنجیدگی ہے کہ ہم الیکشن کمیشن میں, پاکستان کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو لوکل باڈیز پر الیکشن کمیشن میں ہیئرنگ میں شامل ہے. چیف الیکشن کمشنر کو ہم نے خط لکھا, انہوں نے اس کو کہا کہ آپ سماعت کے لیے آ جائیں. تو ہم تو اس طرح سیریس طریقے سے کراچی کو لے رہے ہیں. میں تو یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں باقی پولیٹیکل پارٹیز سے کہ وہ کیوں کراچی کے نام پر صرف زبانی سیاست کرتے ہیں اور پریکٹیکلی نہ نیپرا میں جاتے ہیں کہ الیکٹرک کے خلاف نہیں جاتے, اسی طرح پانی کے ایشوز پر جینون کام نہیں کرتے, اور اب آپ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں بھی نہیں جاتے. اچھا ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اکیلی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ سڑکوں پر آئے گی جس سے سندھ حکومت کو کوئی فرق بھی پڑے گا؟ کوئی آپ تحریک چلا سکتے ہیں؟ بالکل چلا سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ جماعت اسلامی میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ تحریک بنا بھی سکتی ہے, تحریک چلا بھی سکتی ہے, اور اپنے مطالبات کے لیے عوام کو ساتھ ملا بھی سکتی ہے. آپ دیکھتے ہیں گراس روٹ لیول پر ہماری اب یہ تحریک چل رہی ہے. کبھی ہم ملیر, کبھی ناظم آباد, کبھی نارتھ ناظم آباد, کبھی بلدیہ, اب سب لوگوں میں عام لوگ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. ٹائم لگتا ہے, لیکن ہم اب لوگ کہتے ہیں آپ پارٹیوں کے ساتھ, ان پارٹیوں سے ملیں جو بیچ دیتے ہیں ہمارا مینڈیٹ, تو اس سے تو ہمارا میسیج ہی کنفیوز ہو جائے گا. ہم عوام کے ساتھ مل رہے ہیں اور پارٹی کے سنجیدہ ورکرز کے ساتھ مل رہے ہیں. تمام پارٹیاں, چاہے ایم کیو ایم ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, کوئی بھی ہو, ان کا سنجیدہ ورکر اب جماعت کی طرف ہی دیکھ رہا ہے. کراچی میں سمجھتا ہوں کہ اب جماعت اسلامی اب ان سارے سنجیدہ ورکرز کی بھی پارٹی ہے. ہم سب کے لیے دل کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کو ویلکم کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ صاحب بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے. ہم چیز یہ ہے کہ جس وقت مطلب سمجھ نہیں آتی, آپ 18ویں ترمیم کا اتنا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں, پھر نچلی سطح پر آپ اختیارات منتقل کرنے کو تیار نہیں ہیں, اور کسی صوبے میں آپ دل سے کوئی حکومت جو ہے, کوئی پارٹی کی بات کر لیں جس کی بھی حکومت ہوتی ہے, وہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ کسی طرح بلدیاتی انتخابات ہو جائیں. پہلے بھی ہوئے تھے تو عدالت کے حکم کے اوپر ہوئے تھے, ابھی بھی حالات یہی ہیں کہ ہر صوبے کے اندر ہم ڈیلنگ ٹیکٹکس ہی دیکھ رہے ہیں. بالکل ایسی ہے, لیکن جب تک اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں ہوں گے تب تک جو عوام, عام جو آدمی اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہونا چاہیے. خیر
ہم آپ کو ضلع شگر میں واقع مشہور تفریحی مقام ہوشوپی گارڈن کی بھی سیر کراتے ہیں اور وہاں پر مزیدار لال لال سیب کی جو فصل ہے وہ تیار ہو گئی ہے، وہ بھی دکھائیں گے۔ اچھا، مختلف اقسام کے سیب ہیں جو نیشنل مارکیٹ میں بھی فروخت کیے جا رہے ہیں، اب تفصیلات ہم نے جاننی ہے۔ ہمارے نمائندہ رجب قمر جو اس وقت ہوشوپی باغ میں ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ زراعت شگر محمد رضا صاحب کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی بتائیے گا اس وقت ہمیں کہ رجب سیب کی فصل کیسی ہوئی ہے، کتنی اقسام کے سیب یہاں پر پائے جاتے ہیں؟ جی بالکل، اس میں ضلع شگر کے مشہور تفریحی مقام ہوشوپی گارڈن میں موجود ہوں۔ ہوشوپی گارڈن جو ہے مختلف انواع و اقسام کے پھلوں کے لیے جو ہے وہ مشہور ہے۔ اس وقت یہاں پر سیب کے مختلف پھل جو ہے وہ تیار ہو کر ملک کے مختلف مارکیٹس میں جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے۔ یہاں پر سیب کے کتنے ورائٹیز ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ زراعت شگر محمد رضا صاحب۔ رضا صاحب بتائے گا کہ سیب کا پھل آپ منڈی تک اس وقت بیچ رہے ہیں، اس کے کتنے ورائٹیز ہیں اور اس کی پرائس کیا ہے؟ ہوشوپی میں تقریباً 8-10 اقسام کے سیب ہیں، زیادہ تر 5 اسٹار ہے، گولڈن ہے، کرسپن ہے، کالا کلو ہے، امری ہے، یہ سارا موجود ہے، ریڈ ڈیلیشیس ہے۔ تو یہ ابھی ہمارے یہاں سے ڈون سٹیز میں جا رہا ہے۔ اس سال ہمارا سب سے اچھا پیداوار ہوئی اور اچھا ریٹ بھی ملے ہیں۔ تو یہ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس چیری ہے، خوبانی ہے، اس کے بھی تقریباً خوبانی کے 25-30 اقسام ہیں، چیری کے بھی 8-10 اقسام ہیں اور ناشپاتی ہیں۔ یہاں سے ہم عوام کو پھل فروٹ فیڈ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ڈون سٹیز میں بھی جا رہا ہے۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ مختلف انواع و اقسام کے سیب جو ہے اس وقت تیار ہو کر نیشنل مارکیٹ تک جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں۔ محمد رضا صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر کسانوں کی ضروریات اور دوسرے جو مارکیٹ ضروریات کے مطابق جو ہے وہ سیب جو ہے اس وقت سپلائی کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے رجب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں آگاہ بھی کر رہے تھے۔ اور سیب جو مطلب مختلف، اقرا یہی کہہ رہی تھی کہ لال لال سیب کی ہم بات کر رہے ہیں تو مختلف اقسام کے سیب ہیں، تو یہاں پہ مختلف اقسام کے سیب ہیں اور بہتر جو ہے فصل ہونی بھی چاہیے ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور سیب تو آپ نے روزانہ ایک کھانا ہی کھانا ہے۔ اچھا، وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اس کے اوپر ہے نا این ایپل اے ڈے کیپس اے ڈاکٹر اوے، تو وہ یہ اسی وجہ سے ہے کہ جو سیب ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کی صحت کے لیے، تو ایک سیب جو ہے وہ روز کا کھا لینا چاہیے، بہتر ہوتا ہے۔ خیر اب ہم آگے بڑھیں گے، اور پاکستان کا بجٹ کیونکہ مسلسل خسارے میں چلتا آ رہا ہے اور جس کا سادہ سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی ہماری آمدنی جو ہے وہ ہمارے اخراجات کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشی جو معاملات ہیں وہ بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، رواں مالی سال 2021-22 کی پہلی سہ-ماہی کی بات کر لیتے ہیں تو اس دوران ملک کا جو بجٹ خسارہ ہے وہ 438 ارب روپے رہنے کا انکشاف ہوا ہے، اور جبکہ جولائی تا ستمبر کے دوران حکومتی آمدنی 1808 ارب رہی ہے۔ بالکل، وزارت خزانہ کی طرف سے جاری کردہ رواں مالی سال جولائی سے ستمبر کی مالیاتی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایف بی آر نے پہلی سہ ماہی کے دوران 1397 ارب کے محصولات جمع کیے اور پہلی سہ ماہی کے دوران نان ٹیکس آمدن 275 ارب روپے رہی، جبکہ جولائی سے ستمبر تک مجموعی اخراجات 2247 ارب روپے رہے ہیں۔ ہاں جی، اور جولائی سے ستمبر تک جو ہے 622 ارب روپے سود کی ادائیگیوں پر خرچ ہوئے ہیں، اور رپورٹ کے مطابق پہلی سہ ماہی میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں تقریباً 70 ارب جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں، جبکہ رواں مالی سال پہلی سہ ماہی کے دوران 807 ارب صوبوں کو تقسیم بھی کیے گئے ہیں۔ اب یہ ساری صورتحال ہے، ہم نے بات کرنی ہے معروف ماہر معیشت ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ ڈاکٹر صاحب یہ پہلے تو بتائیں کہ بجٹ خسارہ ہوتا کیا ہے، یہ ہمیں سمجھائیے گا، کیونکہ کافی اشاریے ہیں جو گزشتہ حکومتوں کے ادوار میں اور ہوتے تھے لیکن پی ٹی آئی گورنمنٹ میں وہ کچھ بدل گئے ہیں، ان کی ڈیفینیشنز بھی بدل گئی ہیں، تو ذرا یہ ہمیں پہلے سمجھا دیجئے یہ بجٹ خسارہ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ بجٹ خسارہ ہمیں جب بھی جون میں ہمارے وزیر خزانہ صاحب کھڑے ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی کی فلور پہ، تو وہ ہمیں دو چیزیں بتاتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگلے 12 مہینوں میں ان کی توقع کیا ہے کہ حکومت کی آمدن کتنی ہوگی۔ ڈفرینٹ سورسز ہیں آمدن کے، سب سے بڑا سورس جو ہے وہ ٹیکس کا سورس ہے، اور اسی 12 مہینے کے دورانیے میں حکومت کے اخراجات کیا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ہمیں جو بتایا گیا، اسی سال بتایا گیا تھا کہ حکومت کی جو ٹوٹل آمدن ہے وہ تقریباً 4500 ارب کی ہوگی، اور ساتھ ہی بتایا گیا کہ حکومت کے اخراجات جو ہیں وہ تقریباً 8-8500 ارب کے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اخراجات زیادہ ہیں، آمدن کم ہے، ان دونوں کا جو ڈفرنس ہے وہ ہمارا بجٹری خسارہ ہے۔ تو آپ سوچ، جون کے مہینے میں بتا دیا گیا تھا کہ تقریباً 4 سے 4,500 ارب
हुकूमत की तवक्को है, एक्सपेक्ट कर रही है कि उनका बजटरी खर्च। ठीक है फारूक साहब, ये भी बताइएगा कि जो रिपोर्ट है माली साल जुलाई से सितंबर की, इसके मुताबिक 3 माह के दौरान तजारती खसारा 438 अरब रुपया रहा है और इसके अलावा 438 अरब रुपए कर्ज भी लिया गया। ये सूरत हाल किस कदर ख़तरनाक और इसका करंट अकाउंट और मईशत पर क्या असर पड़ेगा फिर? अच्छा, 2 सवाल छुपे हुए हैं आपके जुमले के अंदर। प्रॉब्लम दो डिफरेंट खसारे आ रहे हैं हमारे सामने। एक आपने किया बजटरी खसारा और दूसरा खसारा है तिजारती खसारा। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्विन डेफिसिट्स, यानी कि जुड़वा खसारे आ रहे हैं। तो हमारी मईशत को ये कि दो तरफ से दो धारी तलवार समझ लीजिए। एक बजट का खसारा जिक्र कर लिया और दूसरा तिजारती खसारा। अब हुकूमत कार क्या होते हैं इन खसारों को पुर करने के लिए? देखिए, हमारी हुकूमत जो तरीका कार इस्तेमाल कर रही है वो है कर्जा जात का तरीका कार। आपने खसारा कर रहे हैं तो आप मजीद कर्जे ले लें और उस खसारे को पुर कर दें। तिजारती खसारा आ रहा है, तिजारती खसारा डॉलर्स में होता है क्योंकि हम डॉलर्स में इंपोर्ट करते हैं, डॉलर्स में एक्सपोर्ट करते हैं। तिजारती खसारा आ रहा है तो उसका कुछ मुल्क जो है वो तरीका कार इस्तेमाल करते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खींच लाते हैं। ये जिसका मतलब ये है कि बैरूनी से इन्वेस्टमेंट आ जाती है और कर्जा नहीं होता। इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो तिजारती खसारा जो वो पुर हो जाता है। हमें एक बहुत मदद मिलती है रिमिटेंसेस से। हमारे जो 80-90 बाहर काम करते हैं वो तकरीबन अरब डॉलर अब सालाना पाकिस्तान वापस भेज रहे हैं। एक्सपोर्ट हो नहीं रही, 2013 के लेवल पे कहीं मुंजमद है। 2013 में हमने 30-31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर दी थी और अब फिर हम 8-9 सालों के बाद उसी लेवल पे पहुंचे हैं। तो मदद हमारी हो रही है इसके हवाले से। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि तिजारती खसारा, मेरा जो ज़ाती तखमीना है वो तकरीबन 40 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है इस साल। तो आप सोच 4,500 अरब का खसारा हमारा हो रहा है बजट के हवाले से और तकरीबन अरब डॉलर का खसारा होगा तिजारत के हवाले से। और ये सारे खसारों को पुर करने के लिए हुकूमत कर्जा जात लेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि चलें ये तो आपने प्रेडिक्ट किया कि इतना हमारा जो है खसारा हो रहा होगा, लेकिन अभी वक्त भी है। क्या कुछ पॉलिसीज़ तब्दील करके इसको कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है? गवर्नमेंट को आप क्या तजवीज़ देंगे कि गवर्नमेंट को अब करना क्या चाहिए? हालात तो मुश्किल हैं ही। आपने ये अच्छा सवाल उठाया है कि जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन इसको दुरुस्त कैसे करना है, तजवीज़ात क्या, रिकमेंडेशंस क्या बनती हैं, सिफारिशात क्या बनती हैं। एक तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो फोकस गलत कर रही है। हमारी हुकूमत का फोकस इस वक्त ये है कि किसी तरह इंपोर्ट्स जो आ रही हैं उनको कम किया जाए और उसके नतीजे में खसारा कम किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि इंपोर्ट्स कम करना बड़ा ही मुश्किल होगा और उसकी वजह ये है कि हमारी जो ज़्यादातर इंपोर्ट्स हैं वो ज़रूरी अशिया की इंपोर्ट्स हैं। ठीक है, हम कोई 20 तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर तेल इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आप अपने स्टूडियो कैसे पहुंचेंगे, मैं अपने दफ्तर कैसे जाऊंगा। फिर साथ ही डीजल, हम कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं कि 2-2.5 बिलियन 3 बिलियन डॉलर। अगर कोयला इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे बिजली घर कैसे चलेंगे। फिर हमारे पास गैस की अशद शॉर्टेज है, इंपोर्ट करते हैं। अगर एलपीजी इंपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर दोबारा से वो हमारे बिजली घरों में भी जा रही है, आपके मेरे घर में चूल्हा भी जल रहा है। तो ये एसेंशियल आइटम्स हैं, ये कम पाएंगे। इसी तरह इस साल आप देखिए कि चीन इंपोर्ट हुई है, गंदम भी इंपोर्ट हुई है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि हमें फोकस करना होगा कि किसी तरीके से एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाए, क्योंकि इंपोर्ट तो कम कहता हूँ कि बहुत ज्यादा हद तक कर सकेंगे। फोकस हमारा इंपोर्ट्स पे रहता है। फोकस मेरे नजरिए में होना चाहिए कि एक्सपोर्ट्स को किस तरह बढ़ाया जाए और बैरूनी जो ज़राए हैं, बैरूनी सरमायाकारों को किस तरह सहूलतकारी का एक अमल हुकूमत जो है वो शुरू करे ताकि हम कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है। अच्छा फारूक सलीम साहब, ये भी बताइएगा कि जो गवर्नमेंट एक दावा भी कर रही है, इसमें आपको कोई वजन लगता है कि वो कहते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए जो मशीनरी है वो हम दरामद करें, इस वजह से जो तिजारती खसारा है वो बढ़ रहा है? देखिए, ये अगर आपको याद हो एग्जैक्टली यही जुमला जो है ये PMLN भी इस्तेमाल किया करती थी जब हमारा तिजारती खसारा, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत तेजी से बढ़ गया। उस वक्त भी हमें कहा गया था कि मशीनरी आ रही है,
اب بس سال 2 سال انتظار کر لیں، یہ مشینری لگ جائے گی اور پھر ہم ایکسپورٹ شروع کر دیں گے۔ اور وہ جیسے آپ کو بتایا کہ 2013 کا جو مالی سال تھا اس میں ہم نے 31 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کی تھی، اور اب ہم 8-9 سالوں کے بعد پھر اسی لیول پہ جا کے پہنچے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ سوچئے کہ ہم نے روپے کو اتنی بری طرح ڈپریشیٹ کیا ہے، یعنی کہ 2018 میں 2013-14 میں اگر آپ یاد کریں تو میرے خیال ہے 80-82 روپے کا ڈالر تھا، اور آج 170 چل رہا ہے۔ تو اتنی ڈپریشیشن کے بعد بھی ہم ایکسپورٹ نہیں بڑھا پائے، یہ ہے اصل سوال کہ اس کو where did we go wrong؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر یہ بھی بتا دیجئے گا کہ یہ جو ہمیں مدد مل رہی ہوتی ہے، دوست ممالک برادر ممالک ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں، 3 ارب ڈالر جس طرح سے سعودی عرب سے آئے، ہم نے کافی اس کو مطلب کہ اس کا جشن بھی منایا، ہم ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دے رہے تھے، اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے معیشت کو؟ دیکھیے یہ جو 2 خساروں کی ہم نے بات کی، یہ آپ سمجھیے کہ انسان کی باڈی سے خون نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ سمجھیے کہ بہت میجر ساری کوئی ڈرگ جو ہے اس میں بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ اب ہم اس بلیڈنگ کو روکنے کے لیے فوکس نہیں کرتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں سعودی عربیہ کے پاس، بھائی ہمیں 3 بلین ڈالر کا قرضہ دے دیں، تو آپ سمجھیے کہ اس زخم کے اوپر ہم نے ایک بینڈ ایڈ لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، ہم علاج نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کے جو سمپٹمز ہیں اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ جو بیماری ہے، بیماری کا علاج نہیں ہو رہا، بیماری کے سمپٹمز سامنے آ رہے تھے اس کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، مطلب کہ الٹیمیٹلی ہماری بیماری کا کوئی سولوشن نہیں نکل رہا ہے، لیکن وقتی طور پر تھوڑا بہت جو ہے ہم اپنی باڈی کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، صبح سویرے پاکستان سے بات کر رہے تھے، تو یہ ساری صورتحال ہے معیشت کی، معاشی اشاریے گورنمنٹ کے لحاظ سے دیکھے جائیں تو وہ کہتے ہیں مہنگائی کے علاوہ تمام اشاریے جو ہیں وہ بالکل درست سمت میں جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب خود یہ فرما رہے ہیں کہ 5 سال بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے آخر کار کیا کیا ہے، لیکن ابھی تک اگر کوشچن کیا جائے تو ماضی کی حکومتوں کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا ہے اپنی کارکردگی کے بجائے جو ہے کہ جی کہ انہوں نے کیا۔ ہم تو یہی امید کرتے ہیں جی تمام اشاریے بہت اچھے ہو جائیں، بہت مثبت ہو جائیں، عام آدمی کی زندگی جی بہتر ہو جائے، بالکل عام آدمی کی زندگی بہتر ہو، واقعی جو اشاریے مثبت طرف جا رہے ہو۔ خیر ہمیں یہاں پہ بریک لینی ہے، واپس آتے ایک بریک کے بعد۔ Stay with us.